السلام علیکم. شازیہ سلمان، اسلامیات ٹیچر فرام برٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم. آج ہم لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کرنے جائیں گے. سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6 کا. رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 50 سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. یا ایہا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا بے شک ہم، احللنا ہم نے حلال کر دیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دیں، لکا آپ کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویاں، اللاتی وہ جو، آتیتا آپ نے ادا کر دیے، اجورہن ان کے مہر، وما اور وہ جو، ملکت مالک ہیں یا مالک ہوا، یمینوں کا آپ کا دایاں ہاتھ، مطلب لونڈیوں کے بارے میں آپ کو اختیار ہے. مما ان سے جو، آفا اللہ نے بطور مال غنیمت دی، علیکا آپ کو، و بناتی اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، و بناتی اور بیٹیاں، امی کا چچا کی، آپ کے چچا کی، و بناتی اور بیٹیاں، اماتی کا آپ کی پھوپھیوں کی، و بناتی اور بیٹیاں، خالی کا آپ کے ماموں کی، و بناتی اور بیٹیاں، خالاتی کا آپ کی خالاؤں کی، اللاتی وہ جنہوں نے، ہاجرنا ہجرت کی، معکا آپ کے ساتھ، وامرأتن اور عورت، مؤمنتن مومن، ان اگر، وہبت وہ ہبہ کر دے یعنی بخش دے، نفسہا اپنے آپ کو، للنبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان اگر، ارادہ چاہیں، النبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے، یستن کیا اپنے نکاح میں لانا، خالصتاً خاص طور پر، لکا آپ کے لیے ہے، من سے، دونی سوائے، المؤمنین مومنوں کے یعنی دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. قد پس، علمنا ہم نے جان لیا، ہم نے معلوم کر لیا، ما جو، فرضنا ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، فی میں، ازواجہم ان کی بیویوں کے، وما اور جو، ملکت مالک ہوئے، ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ کے، لکیلا تاکہ نہ، یکونا رہے، علیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حرجن تنگی، وکان اللہ اور اللہ ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان. اب اس کا دیکھیں با محاورہ ترجمہ. ابھی ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کیا، اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں،
اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لیے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، یعنی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، سب مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت نمبر 51 کا لفظی ترجمہ۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ترجی آپ علیحدہ رکھیں، من جس کو، تشاء چاہیں، جس کو چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی اور جگہ دیں، الیک اپنے پاس، من جس کو، تشاء چاہیں، ومن ابتغیتا ومن اور جسے، ابتغیتا آپ چاہیں، ممن ان میں سے جنہیں، عزلتا آپ نے علیحدہ کر دیا، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکا آپ پر، ذالکا یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، ان تقرّا ان کے، تقرّا ٹھنڈی رہیں، اعینہن ان کی آنکھیں، ولا اور نہ، یحزن وہ غمگین ہوں، ویرضین اور وہ راضی ہوں، بما اس پر جو، آتیتہن آپ انہیں دیں، کلہن سب کی سب، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، فی میں، قلوبکم آپ کے دلوں میں ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے، ما فی قلوبکم ما جو، فی میں، قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکانا اور ہے اللہ، علیمن جاننے والا، حلیمن بردبار نہایت بردبار۔ اب اس کا دیکھیں بامحاورہ ترجمہ۔ اور تم کو یہ اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو اپنے پاس طلب کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دے دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت نمبر 52۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، لا یحل نہیں ہے حلال، لکا آپ کے لیے، النساء اور عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا اور نہیں، ان کے، تبدلا تبدیل کرو یا چھوڑ دو، بہن ان میں ان موجودہ بیویوں کے مقابلے میں، من سے، من ازواجن کوئی اور بیویوں، من ازواجن کوئی اور بیویوں، ولو اور اگرچہ، اعجبا کا آپ کو اچھا لگے، حسنہن
ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، الا مگر، ماں جو، ملکت مالک ہیں، یمینو کا دایاں ہاتھ آپ کا، یعنی لونڈیوں کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، وکانا اور ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، رقیباً خوب نگاہ رکھتا یا خوب نگران۔ اب دیکھیں اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ان آیات، جو آپ نے آیات پڑھی، آیت نمبر 50 سے 52 تک، ان کے سوالات دیکھیں، ایکسرسائز کے کویسچن ہیں یہ۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟ اب دیکھیں جواب۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت ہے کہ بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اختیار ہے کہ کسی بیوی کو اپنے پاس رکھیں یا اسے علیحدہ رکھیں۔ یہ صرف ضوابط کس کے لیے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، اور کسی مومن کے لیے نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت سے مہر کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عورت سے مہر کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا یہ رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 52 تک ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ اللہ حافظ۔